یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا. یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو خطاب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک، صرف کسی ایک قوم یا رنگ نسل کے لوگوں کے لیے نہیں. اور اس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہے، ان کے لیے بھی ہے. الناس جو ہے یہ سارے ہی انسانوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے. تو آپ کی امت کے دو حصے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. دعوت کون سی ہے؟ تمام انسان جن کو پیغام دیا گیا. اور اجابت کون؟ جنہوں نے پیغام قبول کر لیا، آپ کی بات مان لی، یعنی کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے. یا ایھا الناس کہہ کے کیا فرمایا گیا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے. برہان کہتے ہیں دلیل قاطع کو، ایسی دلیل جس کے بعد کسی عذر کی گنجائش ہی نہ رہے، ایسی حجت جس سے سارے شبہات زائل ہو جائیں. اور پھر اس سے آگے نور کا لفظ بھی ہے، یعنی برہان بھی ہے اور نور بھی ہے. تو جہاں تک نور کا تعلق ہے تو وہ نور قرآن ہے. اور برہان کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آ کر پیغام پہنچایا. اور قرآن بھی برہان ہے. دیکھا جائے تو برہان یعنی دلیل قطعی کے لیے ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو دلائل سے سمجھایا. یعنی جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا برہان ہے. سید قطب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کا جو برہان ہے وہ ایسے دلوں پر بھی اثر کرتا ہے جو عربی نہ جانتے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں نیو یارک جا رہے تھے، 6 مسلمان تھے. ہم نے اس کشتی میں جمعہ پڑھا. اس میں ایک اور جگہ کے آدمی بھی تھے جو کشتی میں کام کر رہے تھے، یعنی حبشی تھے یا کون تھے. ہم نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے میں بہت سی قرآنی آیات پڑھی. تو کشتی میں جتنے بھی غیر مسلم تھے وہ سب جمع ہو گئے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، سننے لگے اور دیکھنے لگے. اور خطبے کے بعد ہمیں مبارکباد دینے لگے. تو ایک خاتون آئی جو انگریزی بول رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، آواز کانپ رہی تھی. کہہ رہی تھی میں تمہاری زبان نہیں جانتی لیکن اس کلام کا میرے دل پہ عجیب اثر ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. تو یہی برہان ہے، یعنی یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. اور پھر نور تو ہے ہی، ہر طرح کی روشنی اس سے ملتی ہے انسان کو. دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، عقل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن، یہ فرقان، یہ برہان نازل کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا. نور جو ہے وہ اندھیرے کے برعکس ہوتا ہے. تو قرآن مانوی طور پر تو نور ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس سے دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اس سے قبر میں روشنی ہوگی، قیامت کے دن حشر میں روشنی ہوگی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے معنی پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کا کلام نور ہے، ان کی سیرت نور ہے، ان کی سنت نور ہے، ان کے احکام نور ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی نور سے بنے ہوئے ہیں اور وہ انسان نہیں ہے. قرآن کے لیے تو نور کا لفظ دوسری جگہوں پر بھی آتا ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے. سورۃ المائدہ میں ہی آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پھر اسی طرح قرآن زمین میں نور اور روشنی کا باعث ہے. ابو ذر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب ہے. اور اس سے انسان کو حکمت کی روشنی ملتی ہے، ایک بصیرت ملتی ہے. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، یعنی ان گھروں سے واقعی روشنی نکلتی. جیسے اگر یاد ہو وہ سورۃ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جو صحابی پڑھ رہے تھے انہیں اپنے اوپر روشنی کی قندیلیں نظر آئیں. قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور آل عمران جو ہیں یہ 2 روشنی دینے والی صورتیں ہوں گی. قاری قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج ہوگا، اور وہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی.
یعنی بہت قیمتی تاج ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا پورا پورا انتظام کر دیا ہے اور ان کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے, اور یہ تمام انسانوں کے لیے یا ایھا الناس کہہ کے سب کو شامل کیا گیا. اور قرآن سے فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں جب قرآن کو سمجھ رہے ہوں, اس کے معنی جانتے ہوں, اس کے اندر تدبر کرتے ہوں, اس سے نصیحت پکڑتے ہوں. تو ایسے شخص کو جو فائدہ ہوگا وہ صرف زبانی یہ کہنے والے کو کہ ہاں مجھے قرآن کا پتہ ہے یا میں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے, ناظرہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے وہ لذت نہیں اٹھا سکے گا وہ شخص جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا. تو قرآن مجید جو ہے ایک روشن کتاب ہے, واضح کتاب ہے. اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کو سمجھ آتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر القاء کر دیتا ہے کہ اس کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے. یعنی نور مبینہ, یہ قرآن کس طرح ہے, یعنی جب کسی کو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا, تو ضرور وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, جو لوگ ایمان لائے, پیچھے ایمان کی بات ہو چکی. وَاعْتَصَمُوا بِهِ, بِهِ کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے, یعنی انہوں نے اپنے سارے معاملات میں اللہ پر توکل کیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے, ابن جریج کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کو مضبوط پکڑ لیا. وَاعْتَصَمُوا بِهِ, انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, ایک معنی یہ کیا گیا جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے, اور دوسرا قرآن کو مضبوط پکڑا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو یہ دونوں طرف جاتی ہے اور اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں, کیونکہ یہ دونوں معنی قرآن مجید میں دیگر جگہ پر موجود ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کو تھامنے سے ہدایت ملتی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے, جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. تو جو شخص اس کو مضبوط پکڑے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں. اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے, پیچھے بھی بات ہوئی. مراد ہے اللہ کی رحمت کہ جس کی بنا پر وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا, ان کے درجات بلند فرمائے گا. اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے, آخرت میں تو ہے ہی. رحمت جو ہے نا وہ دو طرح کی, ایک مخلوق ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا, جیسے الرحمن میں اللہ کی صفت رحمت آتی ہے, اور مخلوق رحمت کون سی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے یا پھر جنت کی شکل میں ہے. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, بڑی برکت والی, پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس کی پیروی کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات, اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں. یعنی جب کوئی شخص قرآن مجید کی قرات کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنی سوچ کو آیات کے اوپر فوکس کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی سچویشنز ہمارے سامنے آتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں آیات یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو رہنمائی ملتی ہے. اور جس شخص نے بھی قرآن کے ساتھ وقت لگایا ہو, ہر اس شخص کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. لوگ کسی اور طرح سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنے والا کسی اور طرح سوچتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اس نور کی روشنی میں اپنی سوچ اور اپنی ہر چیز کو واضح دیکھتا ہے, یعنی لوگوں کی باتوں کو بھی پرکھ سکتا ہے, پہچان سکتا ہے, حق اور باطل کا فرق معلوم کر سکتا ہے, شیطان کے وسوسوں کو بھی پہچان لیتا ہے.
اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم یبصرون، کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو ایک دم وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. صراط مستقیم سے مراد ایسا واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہ ہو. تو دنیا میں مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف جانے والے اعمال کرتا ہے اور اس پہ جمع رہتا ہے، اور پھر جنت اس کی منزل ہوتی ہے کہ میں اس راستے پہ چلتا رہوں جس کا اینڈ جا کے جنت میں ہو. سورۃ یونس میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کو وہاں جا کر ہی چین آئے گا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا. مومن کے لیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا فرض کر دیا گیا نا سورۃ الفاتحہ میں، کیونکہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن میں ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے دنیاوی کام ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز کے علاوہ بھی جب ہمیں سمجھ نہ آ رہی نا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کوئی بھی پریشانی ہو دل پر، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اس معاملے میں رہنمائی دے کیا کرنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ نے اگر کسی کو کسی بات کا جواب بھی دینا ہے نا، کوئی آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے، کوئی گائیڈنس چاہتا ہے، تو اس وقت بھی آپ اپنے دل میں یہ دعا کر سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صحیح بات میری زبان سے جاری کرنا، صحیح بات کسی کو بتاؤں، بچوں کی تربیت کرنا ہے، اس وقت بھی اہدنا الصراط المستقیم. تو اگر دنیا میں ہم صراط مستقیم کے لیے حریص رہے اور چلتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پر بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا. وہاں کی ثابت قدمی کا انحصار یہاں کی ثابت قدمی پر ہے، یا دنیا میں کتنے ثابت قدم رہے. اور پل صراط ہی وہ راستہ ہے جس سے گزر کر جنت تک پہنچا جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور یہی راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے، 2/3. اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے. اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. فتویٰ کہتے ہیں شرعی حکم کی خبر دینا، کیونکہ انسان کبھی دنیاوی کاموں کے بارے میں بھی کسی سے پوچھتا ہے تو یہ ٹرم دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے. لیکن اگر اس کو کوئی دنیاوی کام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور یستفتون کون ہے اس سے مراد صحابہ کرام، اور کا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ اکلیل سے ہے، وہ چیز جس نے کسی چیز کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں فروع.
علم وراثت میں، اور ایک ہوتے ہیں حواشی. اصول والدین، فروع اولاد، اور حواشی رائٹ لیفٹ بہن بھائی اور چچا وغیرہ نا، یعنی وہ رشتے دار جو جوانب سے ہوتے ہیں، حواشی جن کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. بھائی اور اس کے بیٹے، چچا اور اس کے بیٹے، خواہ وہ آپ کا چچا ہو یا آپ کے باپ کا چچا ہو یا دادا کا چچا ہو، تو یہ شخص کلالہ ہوگا جس کے یہ رشتے دار تو موجود ہوں لیکن اوپر نیچے کوئی نہ ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کلالہ کے بارے میں کہتے ہیں کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین ہو. تو وراثت میں کلالہ کے حصے کی اہمیت کے پیش نظر یہاں پر یہ آیت پھر آئی ہے. پیچھے بھی کلالہ کے بارے میں بات گزری. معدان بن نبی طلحہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا بھی تذکرہ کیا رضی اللہ عنہ. پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو. یہ حضرت عمر کہتے ہیں خطبے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی، اتنی دفعہ نہیں پوچھا بار بار جتنی کلالہ کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی نہیں جو سورۃ نساء کے آخر میں؟ یعنی اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ کلالہ کے وارث کون ہوں گے. اور میں، یعنی حضرت عمر کہتے ہیں، اور میں اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا، یعنی اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اب کیا ہے مسئلہ؟ ان امرؤ، اگر کوئی شخص ہلاکا مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، یعنی نہ کوئی بیٹا بیٹی ہو، نہ سلبی، نہ پوتا. سلبی ہوتا ہے اپنا بچہ اور پوتا ہوتا ہے بچے کا بچہ. اور اسی طرح نہ کوئی اس کا باپ ہو تو اس کا وارث پھر اس کے بھائی بہن ہوں گے، اور اگر باپ ہو تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہوگا. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو آدھا اس کو ملے گا جو اس میت نے چھوڑا. یعنی حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، ماں شریک نہیں، اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے. فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس لڑکی کو یعنی بہن کو کلالہ بھائی کے ترکے میں سے، نقدی جائیداد دیگر اثاثوں میں سے آدھا اس کو مل جائے گا، اور یہ حصہ میت کی وصیت پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد دیا جائے گا، جیسے کہ اس کے بارے میں پیچھے حکم دیا گیا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی وارث بنے گا اس بہن کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں، یعنی اگر اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں، نہ والدین ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر اصحاب فروض یا عصبہ میں شریک کوئی فرد نہ ہو تو وہ پورا حصہ لے جائے گا، یعنی بہن کا سارا مال بھائی کو مل جائے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر وہ دو ہوں، کون؟ بہنیں، تو ہر ایک کے لیے کتنا؟ ثلثان، 2/3، ترکے میں سے 2/3 ان کو مل جائے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی ہوں لڑکے لڑکیاں، یعنی باپ کی طرف سے بھائی اور بہنیں وارث ہوں، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. بس عورتوں کا مقرر حصہ 2/3 ساقط ہو جائے گا اور ان عورتوں کو ان کے بھائی اسبہ بنا دیں گے. تو بہرحال جو پیچھے آیت گزر چکی ہے نا، وہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوں ان کے بارے میں تھی کلالہ ہونے کی صورت میں. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہیں واضح کرتا ہے کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام وراثت بیان کر کے ہم پر بہت فضل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان احکامات کو ہمارے لیے واضح کرتا ہے، ان کی شرح کرتا ہے جس کے ہم محتاج ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ تم تعلیم کے محتاج ہو، اور وہ اپنے علم میں سے تمہیں سکھاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ہر زمانے اور ہر مقام سے زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس آیت سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام کو جاننے کا بہت شوق ہوتا تھا مختلف مسائل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے اشکال کو بھی دور کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر فرمایا قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ایک طرح سے، اور فتویٰ دینا اللہ کا فعل ہے، اللہ مفتی نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب ہے نا، یہ توقیفی ہے،
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بھی بیان ہے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اس کو ہماری حسنات میں شامل فرمائے، اور سب پڑھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے، جتنے بھی لوگ کووڈ کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آئندہ بھی قرآن مجید سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہم زندگی بھر اس کام کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔